صاحب، ایک تو میں آج کے اس سیشن کے سے بات کرتی ہوں، اور ایک پچھلے سیشن کے بارے میں۔ تو آج کے سیشن کے بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ آپ اخلاقی طور پہ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مشورہ دینے لگتا ہے کہ نہیں نہیں، ایسا نہیں کرو، یہ کوئی ضرورت نہیں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی۔ اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی پچھلے دنوں میرے ساتھ ہوا۔ ہم صبح واک کرتے ہیں تو چونکہ سوسائٹی ہے تو اس میں میری سامنے سے ایک فرینڈ ہے، وہ بھی آ جاتی ہیں۔ تو ایسا ہوا کہ ہم ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور کبھی ایسا ہوا نہیں کہ رونے کی آواز آئی، لیکن بہت رونے کی آواز آ رہی تھی۔ تو چونکہ میں اس کو جانتی ہوں، وہ تجوید کی کلاس میں ہمارے ساتھ ہوتی تھی، تو میں نے اپنی جو دوست میرے ساتھ تھی، میں نے ان سے کہا کہ میں نوک کر کے پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا ہے اس کو نا۔ تو کہنے ارے نہیں، کیا ضرورت ہے کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنے کی، نہیں چھوڑو چھوڑو رہنے دو۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں صبا جی، ایسے کرتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔ کہنے نہیں نہیں، انہوں نے وہ کیا۔ اب میں اندر سے نا پریشان بہت زیادہ، وہی جو مخمسہ والی بات ہے وہی والی تھی۔ بہرحال وہ نہیں کیا۔ اس دن میں گھر آئی، میں نے اس کو فوراً کال کی، اس کا نمبر بھی تھا میرے پاس، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی۔ میں نے شام کو کال کی، اس نے نہیں اٹھائی۔ تو اگلے دن کیا ہوا کہ صبح پھر ہم واک پہ تھے، تو میں نے دیکھا کہ وہ گھر سے نکلی ہے، اور ایک دم سے نا کیاری کے پاس جا کے بیٹھ گئی سر پکڑ کے۔ دھوپ تو ہوتی ہے، میرا گھر آخری گھر ہے، اس کا گھر پہلا گھر ہے، 12-13 گھر کا فاصلہ۔ تو میں نے ان دونوں کو چھوڑا جو میرے ساتھ واک پہ تھی، میں نے کہا آپ لوگ یہاں بیٹھو، میں اسے پوچھ کے آتی ہوں کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ میں گئی اس کے پاس، تو جیسے ہی میں گئی تو وہ اتنی زور زور سے رونے لگ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا سربت؟ تو کہنے لگی کہ وہ میری امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو بس پھر میں نے اس کو گلے لگایا، اور وہ اتنا روئی موئز صاحب کہ وہ نا یہ بھی نہیں دیکھ رہی تھی کہ وہ مطلب باہر کھڑی ہوئی ہے اور لوگوں تک آواز جا رہی ہوگی۔ تو لیکن نہیں، میں نے اس کو چپ کرایا، اور پھر میں اس کو لے کر اپنے ساتھ آئی، میں نے ان لوگ کے پاس بٹھایا، تھوڑی سی توجہ ہٹائی، اور پھر میں نے ان لوگ کو بتایا کہ وہ لوگ خود بھی اٹھ کے میرے پاس آئیں کہ نہیں کیا ہوا۔ میں نے کہا دیکھیں اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس لیے یہ کل رو رہی تھی۔ تو وہ اچانک ڈیتھ تھی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ مجھے اتنا افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے کیوں نہیں اس وقت نوک کر کے نہ پوچھ لیا، اور میں اندر چلی گئی اس کے گھر پر نا۔ لیکن مجھے اکثر نا یہ میری دوست، یہ والی دوست جو ہیں جو مجھے منع کرتی ہیں، یہ مجھے اکثر نا اس طرح کے کاموں سے روک دیتی ہیں۔ اسی طرح میرے گھر کے تیسرے چوتھے گھر کے میں ایک صاحب تھے، بقرعید کے بعد انہوں نے کیا کیا، شاید اپنے گھر کی صفائی کی، اور اتنا بڑا گوشت کا ایک پیکٹ لا کے کیاری میں رکھ دیا۔ اب میں نے فوراً ان سے کہا کہ میں جا کے اس کو کہتی ہوں کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ بلیاں آئیں گی اور پورے گند پھیلا دیں گی یہاں پر، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم اس کو بڑے والے ڈسٹ بن میں ڈالو جا کے۔ لیکن نا انہوں نے پھر مجھے روک دیا، نہیں 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 سلمیٰ، کوئی ضرورت نہیں ہے، برا مان جائے گا، لڑائی کرے گا، اور یہ ہے وہ ہے، بدتمیز آدمی ہے، فلاں فلاں۔ تو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ایسے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جو مجھے منع کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، یہ تو بعد تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کا محرک کیا ہوتا ہے رک جانے کا۔ ہاں، میرا یہی ہوتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کروں، اسی وقت ٹھیک کروں۔ نہیں نہیں، اصل میں یہ آپ اس ایکسرسائز میں دیکھیں، اس ایکسرسائز میں کس جگہ پہ آ رہا ہے وہ محرک جو ہے، جو آپ کا ایک بیسس پر پیدا ہوا۔ لیٹ سے آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے، مجھے پوچھ لینا چاہیے، کوئی رو رہا ہے تو اس سے پوچھ لینا چاہیے۔ ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے ساتھ کلاس میں آتے ہیں، اور کسی نے آپ کو کہا کہ نہیں نہیں پوچھیں، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور آپ رک گئے، یو ناٹ کنوینسڈ بٹ آپ رک گئے ہیں۔ یہاں پر رک جانے کا محرک کیا ہے؟ رک جانے کے محرک یہ کہ یہ جو ہے نا، یہ جو نہیں نہیں، میری آپ نے سوچنا ہے اس پہ، ڈونٹ، یہ امیجیٹلی آپ جواب نہیں دے سکیں گے، اور اسی لیے میں نے یہ تھرڈ پرسن میں آپ کو جو سینیریوز دیے ہیں نا جی، وہ سینیریوز دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اپنے اوپر غور کر کے دیکھیں کیا آپ بھی ان سٹیجز سے گزرے ہیں، اور اگر گزرے ہیں تو اب کس سٹیج پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ بیکاز دیز آر ویری کلیئرلی ڈسٹنکٹ سٹیجز، ان کو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ آبجیکٹیولی بیان کر کے شیئر کروں گا اگلی دفعہ کہ یہ سٹیجز ہیں کیا، انسان کے محرکات اس کی زندگی میں کس طرح پروگریس کرتے ہیں، اور ہم آج خود یہ اسیس کرنے کی کوشش کریں کہ ہم اس وقت کس جگہ پر ہیں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ آپ نے سن لی یہ بات، آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو آپ جب اس پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ میرا محرک کیوں ہے، وہ کیوں تھا، لیٹ سے میں اس طرف مائل کیوں ہوا،
کہ میں اس کو دیکھوں، اس کو چیک کروں کہ کوئی پرابلم ہے، میں یہ غلط کام ہوتے ہوئے ان کو کم از کم نصیحت تو کر دوں. میں قانون تو نہیں، قانون کا اختیار تو میرے پاس نہیں ہے کہ میں ان سے کہوں کہ اٹھائیں. میں ان کو نصیحت تو کر سکتی ہوں کہ یہاں پہ بدبو پھیل جائے گی، اس طرح سے نہ کریں. لیکن آپ یہ کس بیسس پہ پیدا ہو رہی ہے یہ والی سچویشن؟ یعنی واٹ از ان یور مائنڈ؟ از اٹ فار انسٹنس، یہ آپ کو ذرا ڈیپر جانا پڑے گا. کیا آپ یہ معاملہ جو ہے صرف اپنے گھر کے سامنے ہونے والے معاملے کو روکیں گے، یا مثال کے طور پہ محلے میں یا شہر میں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو روکیں گے یا اس سے نصیحت کریں گے؟ اور اگر کریں گے تو کیوں کریں گے؟ وائی وڈ یو ڈو اٹ؟ سیکنڈلی، اگر آپ کے ساتھ جو ہے، جو بھی آپ کی دوست وہ آپ کو روک رہی ہیں اور آپ رک گئے ہیں، تو کیوں رک گئے ہیں؟ وائی از اٹ دیٹ؟ کیا چیز ہے؟ ان چاروں سینیریو کو جب آپ جائزہ لیں گے نا، تو آپ کو، اور اگر نہ بھی پہنچ سکے تو کوئی حرج نہیں ہے جی. یعنی ویری آنےسٹلی اٹ از ناٹ، کوئی ٹیسٹ نہیں کر رہے. میں صرف چاہتا ہوں کہ لوگ اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے جی. ونس یو ریچ دس، تو آپ کو اصل میں جو چیز فائدہ دے گی وہ یہ کہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے ابھی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، آپ کو اس کا جواب ملنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر، سوچوں گی ضرور. ضرور جی. ٹھیک انشاءاللہ. ہے سر، ہاں واقعی بہت گہرائی سے سوچنا ہوگا، اور کیا پتا سر میں کوئی ٹیکنیکل اس کو ورڈ نہ دے سکوں جیسے کہ آپ دیتے ہیں. نہیں، نو پرابلم. نہیں نہیں، یہ ایشو ہی نہیں ہے جی، سمجھانا مقصد ہے. اور اگر میرے ٹیکنیکل ورڈز آپ کو لگ رہے ہیں کو ٹیکنیکل، تو آپ نے اس کو سمجھنا ہے. یعنی ڈونٹ لیو اٹ ایٹ دیٹ. اسی لیے میں نے دیکھا. جی. سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن جب ہمیں ایکسپلین کرنا ہوتا ہے نا تو ہم اس لینگویج میں نہیں کر پاتے جس میں آپ. کوئی پرابلم نہیں ہے، نو پرابلم ایٹ آل. سادہ زبان میں کر دیں، وہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ.